السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی قال اللہ تعالی في القرآن المجید لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العلی العظیم. یہ قرآن حکیم کی بڑی ایک اہم آیت کریمہ ہے. اس سورت میں 5 آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. بڑی اہم سورت ہے. اگر ہم اپنے موجودہ حالات کے مطابق دیکھیں تو اس کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں بتا دی ہے کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے، زندگی میں کیا مسائل ہیں جو انسان کو درپیش آتے ہیں، ان مسائل سے خدا برا کیسے ہونا، اس سے بچ کر کیسے نکلنا. ایسے نہ ہو کہ شیطان ہمیں کوئی اور راستہ بتا دے اور اللہ کی اطاعت سے یہ دور ہو جائیں اور اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالیں اور ہو سکتا ہے اس معاملے میں شرک ہی کر بیٹھے. تو یہ جو صورت ہے یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جب مکہ میں قریش کی اکثریت تھی اور مشرکین کی اکثریت تھی. ظاہر ہے وہ جتنے مشرک تھے وہ قریش میں سے تھے اور اس لیے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات سے جھگڑتے تھے کہ آپ قریش میں سے ہیں، آپ اپنے باپ دادا کے دین کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا اور آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نیا دین کی بنا دیا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے باپ ابراہیم کا تو یہی دین ہے جس پر میں چلتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا. جب وہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار جگہ واقعات آئے کہ جس بستی میں وہ پیدا ہوئے وہاں بتوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی، وہاں سورج چاند اور ستاروں کی بھی وہ عبادت کرتے تھے. جب آدمی ایک اللہ کو چھوڑ دینا تو پھر اس کے پاس تو مزاروں کی کوئی کمی نہیں، پھر اس کے بعد درباروں کی کوئی کمی نہیں. وہ ہر جگہ جا کے ساتھ دے گا کہ یہاں سے گٹھے کا علاج ہوتا ہے، یہاں سے گھٹنے کا علاج ہوتا ہے، وہاں سے اولاد ملتی ہے، وہاں سے نوکری ملتی ہے. ایک ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا. اگر ایک در کو ہم چھوڑیں گے پھر در بدر ہو جائیں گے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب آزر وہ اس عبادت گاہ کے انچارج تھے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی کہا کہ ابا جان امتوں سے ہم کیا لیتے ہیں، یہ آپ خود بنواتے ہیں، خود بنا کے رکھتے ہیں، یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. اور یہ سوال وہ لوگوں سے بھی پوچھتے. ان کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب، یہ جو ستارے ہیں ان سے پکارو. تو رات کو جب ستارے رات بیت گئی اور صبح ہونے لگی تو ستارے غائب ہو گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا وہ صبح غائب ہو جاتے. اس نے کہا وہ کون سا خدا ہے جو رات کو تو موجود ہو اور صبح غائب ہو جائے؟ پھر جب صبح سورج نکلا تو وہ لوگ جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے انہوں نے کہا جی یہ ہے خدا، کتنی روشنی. لیکن شام کو جب سورج بھی غروب ہو گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ وہی تمہارا خدا کدھر چلا گیا؟ وہ کہنے لگی بس یہ اس کا اتنا ٹائم ہوتا ہے مگر اب ہو جائے گا غروب. انہوں نے کہا خدا کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ چاند غروب ہوا تو جو چاند کے پجاری تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑی میں لے گئے، دکھایا کہ یہ دیکھیں کتنا روشن چاند اور کتنی اس کے اندر نور بھرا ہوا. لیکن پھر وہی ہوا بھائی مسجد میں فون پہ بات نہ کریں، جائز نہیں. جب وہ چاند بھی غائب ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ کدھر چلا گیا چاند؟ انہوں نے کہا یہ چاند بھی صبح نہیں ہوتا. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا میں تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں جو ایک وقت کے لیے آتے ہیں اور ایک وقت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک دن یوں ہوا، قرآن حکیم میں واقعہ دیا ہوا ہے کہ ان کا ایک میلہ تھا یا ان کی کوئی تقریب تھی شہر سے باہر، وہ سب جانے لگے. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے اور اس دن جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا. کسی کا ناک توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا اور اس تھوڑے سے توڑ رہے تھے وہ بڑے گٹھیوں پر رکھ دی
لوگ اکٹھے ہوئے، جب وہ اس تقریب سے فارغ ہو کے آئے تو انہوں نے بڑا برا حال دیکھا اپنے بتوں کو، تو ایک دوسرے سے پوچھنا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ سب نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ان بتوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، اس سے پوچھا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ حالت آپ نے کی ہے؟ آپ نے کہا اس بڑے سے پوچھو، ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کی یہ حالت بنائی ہے۔ وہ بیچارے بول پڑے کہ یہ کوئی بتا سکتے ہیں، یہ کوئی بتا سکتے ہیں کس نے توڑا؟ آپ نے کہا کہ یہ بیچارے بتا بھی نہیں سکتے، تم ان کے پاس ادھر کس لیے بیٹھے؟ تم ان کے ساتھ کیوں طواف کر کے بیٹھے ہو؟ تم ان کے اوپر کیوں متکف ہو کر بیٹھے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے سے مانگتے ہو جب یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے؟ لیکن اس بات کو انہوں نے بٹھا لیا، انہوں نے کہا جو بھی ہے، پہلے تو فوراً دل نے وہی گواہی دی، بھی ضمیر گواہی دیتا ہے کہ بھائی یہ تو ہوتی تھے، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، ہم تو باپ دادا سے ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ تو پھر فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے، کہ انہوں نے ہماری مدد کی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حکم دیا کونوا بردن و سلاما، کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ان کو ٹھنڈ لگ جائے، بردن و سلاما، سلامتی والی۔ تو قرآن حکیم میں وہ آیات تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بھائی ہمارے جد امجد جناب ابراہیم تو بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تو آگ میں بھی پھینکا جانا قبول کر لیا۔ جب آگ میں پھینکنے لگے تو فرشتے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو میں کیا حکم دوں؟ اللہ نے آپ کو گلزار بنا دیا، پھر وہاں سے ہجرت کر گئے، جب باغ بن گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے جد امجد کا تو یہ دین ہے، تم نے کون سے اپنے باپ دادا کا یہ دین بنا لیا کہ یہ بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جبکہ یہ کاروبار تم نے بنا لیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کہ میں اس کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا اگر یہ بات لوگوں نے مان لی تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے۔ لوگ وہاں بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے، آ کر بتوں پہ جانور ذبح کرتے تھے، بڑے بڑے ریشم کے تھان چڑھائے دیتے تھے، سونا اور زیورات پیش کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ قریش، ہر بت کا کوئی نہ کوئی قریشی جو متولی تھا۔ ابو لہب جو تھا وہ بیت اللہ کا متولی تھا، ان کے پاس تو بڑے طائف آتے تھے، انہوں نے کہا یہ سارا کاروبار ہی بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اللہ نے توجہ دلائی کہ بھائی اس قریش کی وجہ سے کہ تم قریش میں سے ہو اور تم مکہ کے متولی ہو، بیت اللہ تمہارے زیر تولیت ہے، تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کو پاک کر رکھتے ہو، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب تم شام اور یمن کے لیے قافلے لے کر جاتے ہو تو اس زمانے میں راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن اس قافلے نے قریش کا پرچم اٹھایا ہوتا تھا، ہم قریش سے ہیں، اس قافلے کی کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یار یہ تو بیت اللہ سے تعلق ہے، ان کو کچھ کہہ دیا تو کہیں ہم پر عذاب ہی نہ آ جائے۔ اس سے پہلے وہ واقعہ گزر چکا تھا فیل والا، جب ابرا بادشاہ حتیم کو لشکر لے کر آیا تھا مکہ مدینہ کو گرانے کے لیے، تو ہلاک ہو گئے۔ وہ دہشت ان کے دلوں پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کا احساس دلایا۔ اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہم نے قریش کو مانوس کر دیا ہے، ان کے لیے آسان کر دیا ہے سفر کرنا۔ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے ہیں اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے ہیں، سال میں وہ 2 سفر کرتے تھے۔ جہاں سے مال اکٹھا کیا وہاں لے گئے، وہاں سے سامان لے گئے۔ لوگ ہر جمعہ کے لیے آتے تھے، خریداری ہوتی تھی ان کے ساتھ۔ ایک شام، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا تو گرمیوں میں شام چلے گئے، سردیاں جب آتی تھیں تو یمن کے علاقے گرم کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا انتظام کیا، یہ اللہ انتظام بناتے ہیں۔ یہ جو کاروبار کا نظام ہے اللہ کا بنا ہوا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ٹاؤن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہو کہ یہ ہڈیالہ روڈ ہے، یہاں جناب 10 لوہے کی دکانیں ہوں گی، 50 سیمنٹ کی دکانیں ہوں گی، 2 واٹر اسٹور ہوں گے، 6 ہوٹل ہوں گے۔ کیا کوئی حکومت کا کوئی ایسا اعلان ہے؟ حکومت فیل ہو جائے وہ بنا ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ اس علاقے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں چیز یہاں نہیں ہے، ہم کیوں نہیں یہ کاروبار کریں، تو لوگ مشورے سے اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں اور پورے علاقے میں پھر ہر چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں کا سچ، یہ ایک اللہ کا اپنا نظام ہے، کائنات کا رزق کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ اس علاقے میں پھر ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہاں اس چیز کی بھی دکان ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں بھی کاروبار میں مشورہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں کسی نے پی سی او کھولا پھر پتہ چلا بازار میں سارے پی سی او کھول گئے اور ساروں کا کام ہی ختم ہو گیا۔ ایک مشاورت ہے، شریعت کہتی ہے مشورے سے کیجیے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس نعمت کا ادراک دے رہے ہیں کہ تمہیں اس نعمت کا احساس ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 سفر آسان بنا دیے کہ تم سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف چلے جاتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کی عبادت کرو، اس کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس تم عبادت کرو رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے نگران کی، اس گھر کو پالنے والے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ سے رب کعبہ نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ ہمیں تو مخلوق کو بھی نہیں پتا کتنی مخلوق ہے، اللہ تمام مخلوق کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ کون ہے وہ رب، کیونکہ وہ تو بتوں کو بھی رب مانتے تھے، تو قرآن نے بار بار لفظ اللہ استعمال کیا اور لفظ رحمان استعمال کیا، اللہ اور رحمان۔ اور نماز میں ہمیں کہا گیا رب العالمین، کہ رب کا نام لو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ ہماری نماز اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہم سمجھیں ہمارا کاروبار بھی ہمیں ظاہر نہ ہو، ہم نے کاروبار کو وقت دینا، کاروبار نہیں سنبھالیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کیوں پاگل ہر نماز ہر رکعت میں پڑھی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کی مالک وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کی پالنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے پاک تو میں رہا ہوں۔ دیکھیں نا، میں بڑا قابل ہوں گا لیکن اگر میری یادداشت ہی جاتی رہے تو میری قابلیت کدھر جائے گی؟ میری بینائی جاتی رہے خدا نہ خواستہ تو میری قابلیت کدھر گئی؟ ایک رگ ہے انسان کے اندر جو دکھائی نہیں دیتی، دماغ کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ رگ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے۔ آپ کو کتنے لوگ اس سردی میں بھی ملیں گے بے لباس، وجہ کہ ان کی وہ رگ ختم ہو گئی، ان کو سردی کا بھی احساس نہیں ہوتا، گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے وہ ساری چیزیں، وہ سارے احساس، وہ ساری حصیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم کبھی اگر غور کریں کہ کتنی اللہ نے ہمیں حصیں عطا کی، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز کھانا کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا مزیدار، آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے کا ذائقہ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گھاس کھا رہے ہیں یا گوشت کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ کا وہ احساس ہی ختم ہو جائے تو آپ کسی نعمت کی کو ویلیو نہیں کر سکتے، آپ اس نعمت کا احساس نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں وہ کھل کے پانی نہیں پی سکتے، کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کے دیے اور رزق کے فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب ھذا البیت فلیعبدوا، بس تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ اللہ آگے تعارف کراتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا۔ دو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر، ایک امن و امان کا، اگر امن و امان نہ ہو ہم گھر سے نماز کے لیے بھی نہیں نکلیں گے۔ یہ تو ہمیں بتا دیا گیا نا، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو گھر میں نماز پڑھی، ورنہ نماز نہیں پڑھی کرتے۔ اگر آپ کے ہاں آذان کی آواز پہنچتی ہے بغیر سپیکر کے کسی مسجد کی، بغیر سپیکر کے، تو پھر آپ پر لازم ہے مسجد میں نماز ادا کیجیے۔ ہاں اگر بیمار ہیں، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو گھر پڑھیے، اور اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے پھر بھی شریعت نے تو گھر ہی نماز پڑھی۔ جان قیمتی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر امن نہیں ہوگا تو وہاں پھر لوگ گھر سے کاروبار کے لیے بھی نہیں نکلیں گے، پھر کاروبار بھی نہیں ہوگا، پھر دکانوں پر بھی ڈاکے پڑیں گے اور گھروں میں بھی ڈاکے پڑیں گے، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کہ آپ پھر محفوظ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر امن امان موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ امن امان موجود ہوگا تو کاروبار بھی ہوگا، لوگ گھروں سے نکلیں گے، لوگ سفر کریں گے کہ چلیں جی لاہور چلتے ہیں، چلیں جی کراچی جاتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں۔ یہ امن امان ضروری ہے کسی بھی معاشرے کا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم انگریزوں کی یورپ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے وہاں امن و امان کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے یقینی بنایا کہ اگر آپ کا ایک پیغام آ گیا تو ہماری ایک علیحدہ فورس بیٹھی ہوئی ہے جس کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ بچے نے بھی گھر سے پیغام دیا تو وہ وہاں پہنچے گی،
وہ سوسائٹی کو، اس محلے کو یقین دلائے گی کہ جناب ہم موجود ہیں، ہم موجود ہیں، آپ بتائیں گے ہماری منشی ہے آپ کو امن و امان فراہم کرنا، تاکہ آپ ریسرچ کریں، آپ چیزیں بنائیں، آپ ترقی کریں۔ اگر امن و امان ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہم نے خاک ترقی کرنی ہے؟ اور اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مکہ والوں کو، اے مکہ والو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خوف سے امن عطا کیا کہ تم قافلہ لے کر جاتے اور تمہارے قافلے کی قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا، کہتے یار قریش کا قافلہ، تو تمہیں تو چاہیے تھا سب سے پہلے تم اس رب کی عبادت کرتے۔ اور دوسرا اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں کھانا کھلایا بھوک کی حالت میں، اللہ ہی ہمیں کھلاتے ہیں۔ آج بازار سے دیکھیں نا 58 روپے کے جی تھی چینی، وہ غائب ہو گئی 115 پہ چلی گئی، کل کوئی چیز بھی غائب ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کل نہ ملے۔ 3 دن بارش ہو جائے تو سبزیاں بھی مارکیٹ میں نہیں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ نظام ہم چلا رہے ہیں، اور یہاں اللہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد ہم نے کیا لے لیا؟ ہم نے عبادت سے ہی مراد لیا کہ جا کر نماز پڑھو اور جا کر اپنا کام کرو۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرنے کا نام عبادت ہے۔ میں نے آپ سے قرض لیا ہوا، وہ میں دے نہیں رہا، اور نمازوں پہ اور عمرے پہ اور حج پہ میں جا رہا ہوں۔ او بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ اس کو پہلے تو قرض ادا کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ لایا جاتا اولی دور میں، تو آپ سب سے پہلے پوچھتے کہ مقروض تو نہیں؟ جب بتایا جاتا ہے اس نے قرض دینا ہے، آپ جنازہ نہ پڑھاتے، آپ کہتے کسی اور کو کہ جنازہ پڑھ دو، کیونکہ مجھے مقروض کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس معاشرے میں کوئی آدمی مقروض رہ سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ یار میں مر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے بھی جنازہ نہیں پڑھایا، تو پھر میری کیا بخشش ہونی؟ اور ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے تو کس نے کہا ہاں جی مقروض ہے، چھوٹا سا معاشرہ تھا، لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا بھی پتہ ہوتا تھا، اس نے 10 درہم کسی کے دینے تھے یا 5 درہم دینے تھے، انہوں نے کہا مقروض ہے، اللہ کے رسول نے واپس تشریف لے گئے۔ جب واپس پلٹنے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اس کے قرض کا میں ذمہ دار میں ادا کروں گا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دوسرے دن آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے وہ 5 یا 10 درہم دے دی؟ انہوں نے کہا جی ابھی نہیں دی۔ ظاہر ہے وہ بھی کوئی بڑے صاحب مال نہیں تھے، لیکن آپ نے اس کو، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھائی اب وہ مقروض تھا، آج تم مقروض ہو چکے، یہ تو آپ کو فوراً اس کے قرض کا بندوبست کرنا تھا، اس کے قرض کا، یعنی اس حد تک ذمہ داری دلائی گئی کہ قرض کا چلتا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی صاحب ایمان ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہی نہیں۔ آج میں جتنی مرضی نمازیں ٹکرے مارتا رہوں، اگر میرے پڑوسی میرے سے تنگ ہیں کہ یار نہ تو ہم رات کو سو سکتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کب ٹی وی لگا لیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کب گاڑی پہ آئے گلی میں ہارن دے دے کہ پورے محلے کو جگا دیں، ان کے بچوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، سارا دن چھتے توڑتے ہیں، یا کوئی بھی نقصان ہے، کوئی بھی تکلیف ہے جو میری وجہ سے میرے پڑوسیوں کو پہنچ رہی ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں میں صاحب ایمان نہیں لکھا جاؤں گا۔ جو مرضی میں کرتا رہوں، جتنے مرضی حج کر رہا ہوں، قیامت والے دن مجھے میرے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ یاد رکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نام سے پکارا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے پکارا جائے۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا، ایسے نہ ہو کہ قیامت والے دن جھوٹے کے نام سے پکارے جائے۔ تو اگر میں وہاں جاؤں قیامت والے دن مجھے کھڑا کیا جائے، ہماری قیامت کو کوئی انتظار ہو رہا بھئی آج بخار آپ کو ہو جائے اور وہ بخار پکڑتے نمونیا بن جائے تو اگلے دن فوت ہو جائیں گے، کہیں یہ کورونا ہو گیا تو مر گئے۔ کتنے لوگ ہمارے چلے، اسی مسجد کے کتنے نمازی جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے آج نہیں، اگر آپ غور کریں، جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں، یہ اس رمضان میں تھے اور آج نہیں ہے، جا چکے ہیں۔ ہم اس پہ نہ گمان کریں کہ یار ابھی تو جناب میں نے بچوں کی شادی نہیں کی۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی آدمی کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت ایمان میں میرے پاس آنا، اور اگر میرا پڑوسی تانگ ہے یار مجھ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ آپ صاحب ایمان ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اور برحق ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا میں صاحب ایمان نہیں ہوں، تو پھر میری نمازیں، میرا قرآن اور میرے روزے قدر کام نہیں آئیں۔ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے میرا پڑوسی ناراض ہو۔ آج ہمارا پڑوسی سے جھگڑا،
دیوار بنانے کا جھگڑا، فلاں چیز کا جھگڑا. ہم یہ نہیں کرتے کہ یار محلے کے 4 بندے بلا لیں اور ان کو کہیں کہ یار آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. یار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا. اس زمانے میں ہر دنیا نہیں ہوتی تھی. لوگ زمین خریدتے تھے تو پتھر لے لیتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے کہ یار یہاں تک یہ پتھر گیا یہ زمین آپ کی ہوگی. کوئی ویلیو نہیں تھی. بعد میں جب زمین کی تھوڑی ویلیو بنی، کوئی وہاں چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئی تو اختلافات ہوئے کہ جی وہ وہاں تک تھی. تو صحابہ کرام 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ جی میری جگہ ہے، میری حد وہاں تک تھی. اور وہ صاحب جو تھے ان کو بات کرنے کا بھی بڑا ڈھنگ آتا تھا، بڑے طریقے سے انہوں نے بات کی. جی اس طرح ہے، جی اس طرح ہے. آپ نے کہا سنو، ہو سکتا ہے میں تمہاری باتیں سن کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں کہ یہ جگہ تمہاری ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہ جگہ تمہاری نہ ہوئی، مجھے تو پتہ ہے نا جگہ میری ہے کہ نہیں. یہ عدالت میں جو دونوں پارٹیاں گئی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی بیچ میں آ گئے. یہ نہیں ہوتا کہ دونوں بیچاروں کو پتہ ہی نہ ہو ایسی سادگی میں آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ سنو، تم ہو سکتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے مجھ سے فیصلہ لے لو، کیونکہ میں نے فیصلہ تو ان باتوں کو سن کے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قاضی کے منصب پہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے کئی موقعوں پہ آپ کو بتا دیا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. لیکن آپ نے ایک مستقبل کے قاضی کو، ہر قاضی کو تو یہ اختیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ کیجئے جیسے اللہ آپ کو بتاتے ہیں. حضرت عمر ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان کو بتاتے تھے، ان کے پاس تو وہی آتی تھی، مجھے تو کوئی نہیں اللہ بتاتے، میں نے تو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے قاضی کے لیے بتایا کہ بھائی میں یا کوئی بھی مستقبل کا قاضی اگر تمہاری باتیں سن کے اس سے متاثر ہو کے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری کنونسنگ ایویڈنس ہے. لیکن اگر وہ تمہاری چیز نہ ہوئی تو میرے فیصلے سے بھی وہ حلال نہیں ہوئی. اور وہ قیامت والے دن تم گلے کے اندر وہ زمین توق بنا کر لے کر آؤ گے. وہاں نہ کہہ سکو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیونکہ وہ تو 2 جرم ہو جائیں گے. تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور دھوکے سے فیصلہ لے لی. وہ دونوں صحابی ڈر گئے اور اجازت چاہیے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم دونوں زمین پہ چلے جاتے ہیں اور آپس میں کو ملا کے فیصلہ کر لیں گے کہ چلیں یار آپ یہ حل کر لیں، میں اس کو کر لیتا ہوں. اتنے اللہ سے ڈرنے والوں نے پتا تھا یہ زمین تو ادھر ہی چھوڑ جانی ہے، اس کو تو ہم نے ادھر ہی چھوڑ جانا. اگر آپ میری مکان میں 1 فٹ میری جگہ سنبھال لیں، پہلے مکان بنا لیں اور 1 فٹ میری طرف آ جائیں تو اس سے کون سی میرے مصیبت آ جانی ہے کہ میری چارپائی نہیں بچ سکے گی، یا آپ وہاں 2 چارپائیاں بچھا لیں گے، آپ شاید وہ جگہ کبھی استعمال ہی نہ کریں. ہم جب مکانات بناتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑوسی کی جگہ کی طرف دیوار لے جائیں. کبھی نہیں سوچتے کہ وہ 6 انچ یا 1 فٹ یا 2 فٹ جگہ ہم نے کدھر استعمال کرنی ہے، ہم استعمال کر ہی نہیں سکیں. میں ایک صاحب تھے ایبٹ آباد میں ہمارے ساتھ، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس. اس علاقے میں ہم نے سب پہلا گھر انہوں نے بنایا. جب ظاہر پوچھنے والے کوئی نہیں تھا تو آگے بھی چلے گئے اور دائیں بائیں بھی نکل گئے. جب بعد میں روڈ بنی تو پتہ چلا کہ جو بجلی کا کھمبا تھا وہ بھی ان کے گھر کے سین میں تھا اور وہ روڈ تنگ ہو گئی. وہ تو اور جب کوئی ان کے پاس مہمان بھی نہ آئے، کہیں یار آپ کی گلی میں اگر جائیں تو پیچھے رستے میں گاڑی کھڑی کرے تو واپس ہم کیسے نکلیں گے، پہلے تو گاڑی والے کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو انہیں بڑے سستے داموں میں مکان بیچنا پڑا. وہ کہتے تھے یہ میری حماقت ہے، میں گلی پوری رکھتا، لوگوں کو آنے جانے کا راستہ دیتا تو آج اس کی قیمت لگ جاتی، میں جاتا ہی نہیں. ہم اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مار کے، اور سمجھتے ہیں کہ جی میں نے کیونکہ حج کر لیا ہے میں بڑا نیک نمازی ہوں، صاحب ایمان ہوں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ صاحب ایمان نہیں ہیں. آپ کا پڑوسی کہہ رہا ہے بے ایمان ہے تو آپ کیسے صاحب ایمان ہو؟ آج میرا بہت اچھا اخلاق ہے، لیکن اگر میری اہلیت کہتی ہے کہ آپ بڑے بد اخلاق اور جھوٹے، میرے بچے کو کہتا ہوں یہ کام ہو جائے گا اور میں آپ ہر کام میں یہی کہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کیا ہی نہیں، تو میرے اس ایمان اور اخلاق کی کوئی ویلیو نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ نے کہا قیامت والے دن وہ لوگ میرے قریب ہوں گے جن کا سلوک اپنے اہل و عیال سے بہترین ہے، جن کا سلوک اپنے گھر والوں سے بہترین ہے، وہ میرے قریب ہیں. بھئی گھر والوں کو بھی تو کچھ حقوق ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ان میں کون سی جا کر شکایت لگانی ہے، ان کے ساتھ جیسے مرضی سلوک کرو. انہوں نے کہا کہ ایسے تو کر ہی نہیں سکتے، تم کیسے ایسے کرو گے؟ تم نے اگر ایسے کیا تو بعض حالتوں میں تم آدھے جسم کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوگے کہ تم نے حق ادا نہیں کیا.
اولاد کا حق ادا نہیں کیا. کئی صاحب ملتے ہیں کہتے ہیں جی میں اپنے بیٹے سے بات ہی نہیں کرتا. تو بھائی یہ تو گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ بیٹے کو چھوڑ دیں گے، بیٹے سے بات ہی نہیں کریں گے، تو اس کی تربیت فرشتے آ کر کریں گے. آپ اس کے لیے دعا کریں، اس سے رابطہ رکھیں. آپ قطع تنقید کیوں کر سکتے، کیسے کر سکتے؟ تو یہ فلیعبدوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا. اس سے مراد عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہے ہر معاملے میں دیکھنا کہ کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جا سکتا ہے. ایک بادشاہ تھے ایران کو، انہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنوایا، اور جب مدرسہ بن گیا تو اس کا معائنہ کرنے کے لیے آئے. یہ وہ مدرسہ نظام الملک توسی اس کے انچارج تھے. اور اس مدرسے میں جو بچے پڑھتے تھے نا، کھانے کے علاوہ ان کے کمروں کی کھڑکیوں میں پھل لٹکائے جاتے تھے، تاکہ جس بچے کو جس پھل کی خواہش ہو اٹھ کے توڑ. بادشاہ نے آ کے لوگوں سے پوچھا، بچوں سے، کہ بھائی بیٹا کیوں اس مدرسے میں، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں تبریز سے آیا ہوں. اس زمانے میں اس علاقے یونیورسٹی، اس ملک کی ایک ہی ادارہ تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے. سال تک 5 سال بعد لوگ واپس جاتے تھے. کوئی خط و کتابت کو قافلہ آتا تو خط بھیج دیتے، وہ بھی کئی مہینوں میں پہنچتا. کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اللہ توکل پہ سارا کام چل رہا ہوتا. تو بادشاہ نے ایک سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، تعلیم حاصل کروں گا تو اپنے علاقے میں محتسب لگ جاؤں. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میں تو علم حاصل کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں قاضی غیر سے آئے گا، میں علم حاصل کر لوں گا تو میں امتحان دوں گا اور میں قاضی لگ جاؤں گا. بادشاہ نے 10-15 بندوں سے پوچھا تو بڑا دکھ اس کو ہوا کہ یار یہ تو میرا سارے خزانے کا پیسہ اس نے ضائع کر دیا. کہتا ہے یہ عہدے اور یہ منصب تو مجھے ویسے ہی لوگ مل جاتے ہیں یار، مجھے لوگ مل جاتے ہیں جو اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، کوئی خاص پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. تو اس نے کہا میں دیانتدار لوگ بھی ڈھونڈ سکتا ہوں جن کو منصب دے سکتا ہوں. تو امام غزالی بھی اسی مدرسے میں پڑھتے تھے، بچے تھے. انہوں نے کہا یار سارے بچوں سے میں نے مل لی. انہوں نے کہا جی ایک بچہ ہے وہ نہیں آیا، وہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا یار اس بچے کو بلاؤ. امام غزالی اسی بچے تھے، پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا یار بادشاہ سے میں نے کیا لینا دینا، میں پڑھ رہا ہوں آئے. انہوں نے کہا تم کیوں علم حاصل کر رہے، اتنی دور سے کیوں آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لوں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. جب مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پتہ چل جائے گا تو میں وہی کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. جب مجھے وہ پتہ چل جائے گا کہ ان کاموں سے میں آپ کو بچا دوں گا تو اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا. اور اگر دنیا میں مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی اور اللہ کی ناراضگی سے میں بچ گیا تو میں کامیاب شخص ہوں گا. اور یہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ میری آخرت کی بھی کامیابی ہوگی. بادشاہ ادھر ہی بیٹھ گیا. اس نے کہا بس اس ایک بچے کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے اس مدرسے پہ جو آپ نے لاکھوں دینار خرچ کر دیے وہ کام آ گئے. اگر یہ ایک بچہ بھی یہاں سے نکلا، یہ ایک بچہ بھی یہاں سے پڑھ گیا، وہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب پڑھ کے نکلے تو انہوں نے پورے عرب کے اندر ایک انقلاب، ایک تعلیم کے لوگوں کو بتایا کہ یار اصل عبادت اللہ کی رضا کو ماننا ہے. اللہ کے حکم آپ دیکھیں، اس کام سے اللہ خوش ہوں گے. اگر میں ہر معاملے میں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول طے فرما دیے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہو. اگر میں کوئی بھی کام کرنے لگوں، میں ابھی گاڑی نکالنے لگوں اور ایک اور بھائی پہلے نکالنا چاہیں تو شریعت تو کہتی ہے کہ آپ رک جائیں، اس کو پہلے نکلنے دیں، اس کا حق ہے. آپ کو اجر تب ہی ملے گا اگر آپ بھی پہلے نکلے وہ بھی نکلے، یا ٹکرائیں گے یا نہیں نکلیں گے تو اجر سے تو دونوں ہی محروم ہو گئے. لیکن اگر آپ زندگی میں یہ کیئر کریں گے کہ یار یہ حق تو میرا بنتا ہے لیکن ضرورت اس کی ہے. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ بھائی وہ تو رب ہے، وہ آپ کی ایفیشنسی پہ آپ کو نہیں دے رہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے تو مجھے رزق مل رہا ہے. کسی آدمی کو محنت سے رزق نہیں ملتا، یاد رکھیے گا. آپ کو بے شمار لوگ دنیا میں مل جائیں گے بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے، لیکن رات کو 2 روٹیاں بھی نہیں کما سکتے. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے حرام خور جن نے زندگی میں فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اربوں ڈالر ان کے پاس ہیں. ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ یہ بھی نہیں کھا سکتے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو یار یہ رزق نہیں ہے، یہ سزا ہے جو انہیں ملی ہوئی ہے. ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی کیس میں نہ آ جائیں گا، فلاں جگہ بھی ہم نے فراڈ کیا، فلاں جگہ بھی فراڈ کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے رزق یہ ہے
رزق ہم نے سمجھ لیا کہ رزق پیسے کا نام ہی رزق ہے. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رزق رہ رہے ہیں تو یہ بھی رزق ہے جو اللہ نے عطا کیا. اگر آپ اپنے دفتر چلے جاتے ہیں اور چند لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے رزق ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ سامنے رکھیں گے کہ یار اللہ نے یہ حکم دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کو جانتے ہو یہ نہیں جانتے سلام میں پہل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا. بظاہر تو یہ نہیں عجیب سی بات ہے کہ میں کسی کو سلام کروں تو دیکھنے والا کہے گا یار یہ گیا گزرا ہے فلاں بندے کو بھی سلام کر رہا ہے. ہم تو سلام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں نا کہ دوسرا بندہ وہ اچھے اسٹیٹس کا ہے تب سلام کرے، اگر مجھ سے کم ہے تو میں سلام ہی نہیں کرتا. جب میں سلام ہی نہیں کرتا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیسیکلی انکار کیا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے جانتے ہو نہیں جانتے سلام میں پہل کرو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. یہی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ انہیں بتا دیجیے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ جب محبوب بنا لیں گے تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ آسمانی دنیا پہ اعلان کر دو. آسمانی دنیا پہ جا کر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر کائنات کی ہر چیز اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ 2 منٹ کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں ضرور کہ یار اس کام کرنے سے مجھے کیا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کرنے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، اس سے کتنا نقصان، بس بھی اس سے آگے نکلیں. یہ سوچیں کہ یار یہ اگر میں کام کروں تو اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میں نے کسی کو راستہ دیا، میں نے کسی کو بٹھا لیا، کسی کی میں نے بے لوث مدد کی، کسی کو ہاسپٹل پہنچا دیا، کسی کو دوائی لے کر دے دی، کسی کا پتہ چلا کہ ان کے گھر کھانا نہیں ہے تو کھانا پہنچا دیا. بھائی ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس فکر کے ساتھ نوکری کریں گے، اس فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ یار آج کے دن میں کتنے لوگوں کے کام آیا. اگر میں یہ نیت لے کر گھر سے نکلوں کہ یار میں کام پہ جا رہا ہوں، مجھے کسی نہ کسی کے کام ضرور آنا ہے، آج کا دن میں نے یوزفل بنانا ہے، اور میں واپس آ کر سوچوں کہ آج یار 15 بندوں کا میں نے کام کیا ہے بے لوث، تو آپ کو وہ نیند بھی بڑی شاندار نیند آئے گی اور وہ دن بھی آپ کا قیمتی ہوگا. پھر آپ کسی کا کام کرنے کے لیے کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، لوگ آپ کا نام ہی لیں گے تو کام خود ہی ہو جائے گا. یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے نا، اس نظام میں تو اپنے آپ کو ڈالیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس نظام کے مطابق زندگی بسر کیجیے جس نظام کو لے کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے الاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج اللہ نے ہمیں خوف سے بھی نجات دی، آج اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا ہوا، تو ان سب کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمتیں دوسروں تک نہیں پہنچائیں. یہ نہیں کہ ایک نعمت مجھے ملی ہے اس کے اوپر سانپ باندھ کے میں بیٹھا ہوں کہ میں کسی کو کوئی چیز دینے کو تیار نہیں. ان نعمتوں کو آگے پہنچائیں، ان نعمتوں کو آگے پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار بھی نہیں کر سکو گے اللہ کتنی نعمتیں. ہم کبھی بیٹھ جائیں نا اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اکیلے کو کیا کیا نعمت دی ہوئی ہے. دن نہیں مہینے گزر جائیں گے میں ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکوں گا جو اللہ نے ہم پر عطا کی ہوئی. اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ احساس ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کا اطاعت ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر مرضی سے اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ